ومن يعش عن ذکر الرحمن نقید له شیطانا فهو له قرین، جو شخص رحمان کے ذکر سے تغافل برتتا ہے ہم اس پر ایک شیطان مسلط کر دیتے ہیں اور وہ اس کا رفیق بن جاتا ہے۔ وَإِنَّهُمْ لَيَصُدُّونَهُمْ عَنِ السَّبِيلِ وَيَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ مُهْتَدُونَ، یہ شیاطین ایسے لوگوں کو راہ راست پر آنے سے روکتے ہیں اور وہ اپنی جگہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم ٹھیک جا رہے ہیں۔ حتى إذا جاءنا قال يا ليت بيني وبينك بعض المشرقين فبئس القرين، آخر کار جب یہ شخص ہمارے ہاں پہنچے گا تو اپنے شیطان سے کہے گا کاش میرے اور تیرے درمیان مشرق اور مغرب کا بعد ہوتا، تو بدترین ساتھی نکلا۔ اللہ نے یہاں بتا دیا کہ جب ایمان بکتا ہے تو پھر کیا ہوتا ہے، پھر انسان اللہ کی یاد سے غافل ہو جاتا ہے، اور یہاں رحمان کے ذکر سے مراد اس کی یاد بھی ہے اور اس کی طرف سے آئی ہوئی نصیحت قرآن بھی۔ تو جتنا ہم قرآن سے دور ہوتے ہیں اتنا شیطان سے قریب ہوتے جاتے ہیں، اور جتنا قرآن سے نزدیک ہوتے ہیں اتنا شیطان سے دور ہوتے جاتے ہیں۔ تو مجھے اور آپ نے اپنے لیے طے کرنا ہے کہ ہمیں کس کا ساتھ چاہیے، رحمان کا یا شیطان کا؟ اور شیطان تو انسان کے ساتھ نتھی ہے۔ سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سے ہر ایک کے ساتھ اللہ نے اس کا ساتھی جن مقرر کر رکھا ہے۔ صحابہ نے دریافت کیا یا رسول اللہ کیا آپ کے ساتھ بھی؟ آپ نے جواب دیا ہاں میرے ساتھ بھی، مگر اللہ نے اس کے مقابلے میں میری مدد فرمائی اور وہ میرا مطیع ہو گیا، اب وہ مجھے خیر کے سوا اور کوئی حکم نہیں دیتا۔ دوسری روایت میں یہ الفاظ بھی ہیں کہ تم میں سے ہر کسی کے ساتھ اس کا ایک ساتھی جنوں میں سے ہے اور ایک ساتھی فرشتوں میں سے مقرر کر دیا گیا ہے۔ تو شیطان تو انسان کے ساتھ نتھی ہے۔ اللہ کی اطاعت سے غفلت شیطان کو طاقتور بناتی ہے، برائیوں کے راستے کھولتی ہے، نیکیوں کا حصول مشکل بنا دیتی ہے، پھر غفلت ہی غفلت میں انسان عذاب میں جا پڑے گا، اور پھر ہوش آئے گی تو پھر ہوش میں آنے کا کیا فائدہ؟ پھر قیامت کے دن کیا کہیں گے؟ کاش میرے اور تمہارے درمیان مشرق اور مغرب کا بعد ہوتا۔ کتنا برا ساتھی ہے یہ، اللہ ہمیں ایسے ساتھی سے بچائے۔ ایسے ساتھیوں کے ہوتے ہوئے دشمنوں کی کیا ضرورت؟ اور یہاں دیکھیے دنیا میں تو ہر وقت انہی میں گھرا رہتا تھا، ہر وقت شیطانی کاموں میں، ہر وقت برے دوستوں میں، اس وقت یاد نہیں آیا، لیکن قیامت کے دن جب انجام دیکھے گا تو کیا کہے گا کاش مشرق اور مغرب کی دوری ہوتی۔ اللہ ہمیں دنیا میں اچھے ساتھی عطا فرما۔ ایک بزرگ کے بارے میں آتا ہے کہ وہ لیلۃ القدر میں ساری رات اپنے لیے اچھے دوست کی دعا کرتے رہے۔ کسی نے کہا آپ نے تو رات ضائع کر دی، انہوں نے کہا میں نے اچھا دوست مانگ کر اچھا دین مانگ لیا۔ شیطان کی رفاقت سے بچنا ہے تو صالح لوگوں کی صحبت اور اچھی محفلیں اختیار کرنی ہوں گی، تبھی شیطان کی چالوں سے بچ پائیں گے۔ وَلَن يَنفَعَكُمُ الْيَوْمَ إِذ ظَّلَمْتُمْ أَنَّكُمْ فِي الْعَذَابِ مُشْتَرِكُونَ، اس وقت ان لوگوں سے کہا جائے گا جب تم ظلم کر چکے تو آج یہ بات تمہارے لیے کچھ بھی نافع نہیں ہے کہ تم اور تمہارے شیاطین عذاب میں مشترک ہیں۔ أَفَأَنْتَ تُسْمِعُ الصُّمَّ أَوْ تَهْدِي الْعُمْيَ وَمَنْ كَانَ فِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ، اب کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ بہروں کو سنائیں گے یا اندھوں اور صریح گمراہی میں پڑے ہوئے لوگوں کو راہ دکھائیں گے؟ فَإِمَّا نَذْهَبَنَّ بِكَ فَإِنَّا مِنْهُمْ مُنْتَقِمُونَ، اب تو ہمیں ان کو سزا دینی ہے خواہ آپ کو ہم دنیا سے اٹھا لے۔ أَوْ نُرِيَنَّكَ الَّذِي وَعَدْنَاهُمْ فَإِنَّا عَلَيْهِمْ مُقْتَدِرُونَ، یا آپ کو آنکھوں سے ان کا وہ انجام دکھا دیں جن کا ہم نے ان سے وعدہ کیا ہے، ہمیں ان پر پوری قدرت حاصل ہے۔ فَاسْتَمْسِكْ بِالَّذِي أُوحِيَ إِلَيْكَ، آپ بہرحال اس کتاب کو مضبوطی سے تھامے رہیے جو وحی کے ذریعے آپ کے پاس بھیجی گئی ہے۔ إِنَّكَ عَلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ، یقیناً آپ سیدھے راستے پر ہیں۔ وَإِنَّهُ لَذِكْرٌ لَكَ وَلِقَوْمِكَ، حقیقت یہ ہے کہ یہ کتاب آپ کے لیے اور آپ کی قوم کے لیے ایک بہت بڑا شرف ہے۔ وَسَوْفَ تُسْأَلُونَ، اور عنقریب تم لوگوں کو اس کی جواب دہی کرنی ہوگی۔ وَاسْأَلْ مَنْ أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رُسُلِنَا أَجَعَلْنَا مِنْ دُونِ الرَّحْمَنِ آلِهَةً يُعْبَدُونَ، آپ سے پہلے ہم نے جتنے رسول بھیجے تھے ان سب سے پوچھ دیکھو کیا ہم نے خدائے رحمان کے سوا کچھ دوسرے معبود بھی مقرر کیے تھے کہ ان کی بندگی کی جائے؟ اللہ تعالیٰ نے آیت 43 میں فرمایا کہ کتاب کو مضبوطی سے تھامے رکھنا، تو میں اور آپ بھی یہ خیال کریں کہیں ایسا نہ ہو کہ رمضان ختم ہونے کے ساتھ ہمارا اس کتاب کے ساتھ تعلق بھی ختم ہو جائے، اور عید کی چھٹیوں میں ہم اس کتاب سے ایسے غافل ہو جائیں کہ پھر اس کتاب کو تھامنا بھول جائیں۔ سیدھے رستے پر رہنے کے لیے اس کتاب کو تھامنا بڑا ضروری ہے۔
وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَىٰ بِآيَاتِنَا إِلَىٰ فِرْعَوْنَ وَمَلَئِهِ فَقَالَ إِنِّي رَسُولُ رَبِّ الْعَالَمِينَ۔ ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو اپنی نشانیوں کے ساتھ فرعون اور اس کے اعیان سلطنت کے پاس بھیجا، اور اس نے جا کر کہا کہ میں رب العالمین کا رسول ہوں۔ فَلَمَّا جَاءَهُم بِآيَاتِنَا إِذَا هُم مِّنْهَا يَضْحَكُونَ۔ پھر جب اس نے ہماری نشانیاں ان کے سامنے پیش کیں تو وہ ٹھٹھے مارنے لگے۔ وَمَا نُرِيهِم مِّنْ آيَةٍ إِلَّا هِيَ أَكْبَرُ مِنْ أُخْتِهَا۔ ہم ایک پر ایک ایسی نشانی ان کو دکھاتے چلے گئے جو پہلی سے بڑھ چڑھ کر تھی۔ وَأَخَذْنَاهُم بِالْعَذَابِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ۔ اور ہم نے ان کو عذاب میں دھل لیا تاکہ وہ اپنی روش سے باز آئیں۔ وَقَالُوا يَا أَيُّهَا السَّاحِرُ ادْعُ لَنَا رَبَّكَ بِمَا عَهِدَ عِندَكَ۔ ہر عذاب کے موقع پر وہ کہتے، اے ساحر، اپنے رب کی طرف سے جو منصب تجھے حاصل ہے اس کی بنا پر ہمارے لیے اس سے دعا کر۔ إِنَّنَا لَمُهْتَدُونَ۔ ہم ضرور راہ راست پر آ جائیں گے۔ فَلَمَّا كَشَفْنَا عَنْهُمُ الْعَذَابَ إِذَا هُمْ يَنكُثُونَ۔ مگر جو ہی کہ ہم ان پر سے عذاب ہٹا دیتے ہیں وہ اپنی بات سے پھر جاتے ہیں۔ جس طرح ہر دور کے لوگ ایمان والوں کو حقیر سمجھتے ہیں، فرعون اور اس کی قوم نے بھی حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ان کے ساتھیوں کو حقیر سمجھا۔ اب دیکھیے، مذاق بھی اڑا رہے ہیں، تحقیر بھی کر رہے ہیں اور دعا کی درخواست بھی کر رہے ہیں۔ یہ قریب قریب وہی رویہ ہے جو ہمارے ہاں لوگ مولوی صاحب کے ساتھ رکھتے ہیں کہ دعا بھی کرانی ہے، مگر مذاق کا نشانہ بھی مولوی صاحب ہی ہیں، اور اللہ سے دعائیں تو چاہیے مگر اللہ کی بات ماننی نہیں، اور کہتے کیا ہیں کہ دعا بھی آپ ہی کیجئے۔ ہمارے لیے تو بڑا مشکل ہے اللہ سے دعا مانگنا۔ یعنی قوم اس قدر سست ہے کہ اللہ سے دعا نہیں مانگ سکتے۔ اور کیوں نہیں مانگتے؟ اس لیے کہ اللہ سے ایسا تعلق ہی نہیں۔ انسان کا کسی سے تعلق ہوتا ہے تو وہ اس سے کچھ مانگتا ہے، جب تعلق ہی نہ ہو تو مانگے کوئی کیا؟ وَنَادَى فِرْعَوْنُ فِي قَوْمِهِ قَالَ يَا قَوْمِ أَلَيْسَ لِي مُلْكُ مِصْرَ وَهَٰذِهِ الْأَنْهَارُ تَجْرِي مِن تَحْتِي أَفَلَا تُبْصِرُونَ۔ فرعون نے اپنی قوم کے درمیان پکار کر کہا، لوگوں، کیا مصر کی بادشاہی میری نہیں اور یہ نہریں میرے نیچے نہیں بہہ رہی؟ کیا تمہیں نظر نہیں آتا؟ ام انا خیر من هذا الذی هو مہین۔ میں بہتر ہوں یا یہ شخص جو ذلیل اور حقیر ہے، معاذ اللہ۔ ولا یکاد یبین، اور اپنی بات بھی کھول کر بیان نہیں کر سکتا۔ فلولا القی علیہ اسورۃ من ذہب او جاء معہ الملائکۃ مقترنین۔ کیوں نہ اس پر سونے کے کنگن اتارے گئے یا فرشتوں کا ایک دستہ اس کی اردلی میں نہ آیا۔ وہی اعتراض جو کفار قریش نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر کرتے تھے۔ گویا پرانے زمانے سے گمراہوں کے ایک ہی دلائل ہیں، جیسے ہمیشہ سے حق ایک رہا ہے، ہمیشہ سے باطل بھی ایک ہی موقف پر اٹکا رہا۔ فاستخف قومه فاطاعوه انہم کانوا قوما فاسقین۔ اس نے اپنی قوم کو ہلکا سمجھا اور انہوں نے اس کی اطاعت کی، اور حقیقت میں وہ تھے ہی فاسق لوگ۔ فلما آسفونا انتقمنا منہم۔ آخرکار جب انہوں نے ہمیں غضبناک کر دیا تو ہم نے ان سے انتقام لیا۔ فاغرقناہم اجمعین، اور ان سب کو غرق کر دیا۔ فجعلناہم سلفا ومثلا للآخرین، اور بعد والوں کے لیے پیش رو اور نمونہ عبرت بنا کر رکھ دیا۔ یہ ہے ہر ڈکٹیٹر کی کہانی۔ قومیں اپنے ہلکے پن اور کمزوری اور نااہلی کی وجہ سے ڈکٹیٹروں کو سانپ بنا بنا کر پالتی ہیں اور ان کی اس طاقت کو اور زیادہ قوی کر دیتی ہیں، ان کو ظلم میں اور زیادہ بڑھا دیتی ہیں۔ اور اللہ نے بتا دیا کہ جو ان کے انجام سے سبق نہ لیں اور انہی کی روش پر چلے تو یہ ظالم ان کے لیے پیش رو ہیں، اور جو سبق لینے والے ہیں ان کے لیے عبرت ہے۔ وَلَمَّا ضُرِبَ ابْنُ مَرْيَمَ مَثَلًا إِذَا قَوْمُكَ مِنْهُ يَصِدُّونَ۔ اور جو ہی کہ ابن مریم کی مثال دی گئی، تمہاری قوم کے لوگوں نے اس پر غل مچا دیا۔ وَقَالُوا أَآلِهَتُنَا خَيْرٌ أَمْ هُوَ۔ اور کہنے لگے کہ ہمارے معبود اچھے ہیں یا وہ۔ مَا ضَرَبُوهُ لَكَ إِلَّا جَدَلًا۔ یہ مثال وہ تمہارے سامنے کٹ بحثی کے لیے لائے ہیں۔ بل ہم قوم خصمون۔ حقیقت یہ ہے کہ یہ ہیں ہی جھگڑالو لوگ۔ ان ہوا الا عبد انعمنا علیہ وجعلناہ مثلا لبنی اسرائیل۔ ابن مریم علیہ السلام اس کے سوا کچھ نہ تھے کہ ایک بندے تھے جس پر ہم نے انعام کیا اور بنی اسرائیل کے لیے اپنی قدرت کا ایک نمونہ بنا دیا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کیسے قدرت کا نمونہ تھے؟ اللہ نے انہیں بن باپ کے پیدا کیا، پھر انہیں ایسے معجزے دیے جو اس سے پہلے کبھی کسی کو نہیں دیے تھے، حتیٰ کہ اللہ کے حکم سے مردوں کو بھی زندہ کر دیتے تھے۔ مٹی کا پرندہ بناتے، اس میں پھونک مارتے اور وہ جیتا جاگتا پرندہ بن جاتا۔ پیدائشی اندھے کو بینا کر دیتے، کوڑ کے مریض کو اللہ کے حکم سے تندرست کر دیتے۔ تو یہ تھی اللہ کی نشانیاں۔
جو اللہ تعالیٰ نے انہیں عطا کی۔ وَلَوْ نَشَاءُ لَجَعَلْنَا مِنْكُمْ مَلَائِكَةً فِي الْأَرْضِ يَخْلُفُونَ، ہم چاہیں تو تم سے فرشتے پیدا کر دیں، یا ایک ترجمہ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ تم میں سے بعض کو فرشتہ بنا دیں جو زمین میں تمہارے جانشین ہوں۔ وَإِنَّهُ لَعِلْمٌ لِلسَّاعَةِ فَلَا تَمْتَرُنَّ بِهَا، اور وہ دراصل قیامت کی ایک نشانی ہے، بس تم ان میں شک نہ کرو۔ وَاتَّبِعُونِی، اور میری بات مان لو، هَذَا صِرَاطٌ مُسْتَقِيمٌ، یہی سیدھا راستہ ہے۔ یہاں کون سی قیامت کی نشانی ہے؟ ایک تو اس سے مراد یہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام قیامت کی نشانی ہے، اور بہت ساری احادیث میں قیامت کی نشانی میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے نزول کا تذکرہ آتا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، وہ زمانہ قریب ہے جب مریم علیہ السلام کے بیٹے تم میں عادل حکمران بن کر نازل ہوں گے۔ وہ صلیب کو توڑ پھینکیں گے، خنزیر کو قتل کریں گے، جزیہ موقوف کر دیں گے۔ اس وقت مال کی بہت کثرت ہوگی، یہاں تک کہ اسے کوئی قبول نہیں کرے گا۔ اور ایک اور روایت میں آتا ہے، آپ نے فرمایا، میری امت کا ایک گروہ حق کے لیے ہمیشہ قیامت تک لڑتا رہے گا اور وہ غالب رہے گا۔ پھر عیسیٰ ابن مریم نازل ہوں گے، اس گروہ کا امام کہے گا، آئیے آپ نماز پڑھائیے۔ وہ کہیں گے، نہیں، یقیناً تم میں سے بعض بعض پر حاکم ہے۔ مراد کیا ہے کہ وہ کہیں گے کہ آپ ہی نماز پڑھائیے۔ گویا امت محمدیہ میں سے ایک شخص امام ہوگا اور عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام ان کے پیچھے نماز ادا کریں گے۔ تو حدیث میں آتا ہے، یہ ہے وہ بزرگی جو اللہ نے اس امت کو عطا فرمائی۔ پھر مزید اس میں قیامت کی نشانیاں کیا ہیں کہ وہ رب جو بن باپ کے بچہ پیدا کر سکتا ہے، جس خدا کا بندہ مٹی کے پتلے میں جان ڈال سکتا ہے، مردوں کو زندہ کر سکتا ہے، اس کے رب کے لیے یہ بات تم کیوں ناممکن سمجھتے ہو کہ وہ انسانوں کو دوبارہ نہ اٹھا سکے گا؟ وَلَا يَسُدَّنَّكُمُ الشَّيْطَانُ، ایسا نہ ہو کہ شیطان تم کو اس سے روک دے۔ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِينٌ، وہ تمہارا کھلا دشمن ہے۔ شیطان کس چیز سے نہ روک دے؟ قیامت پر ایمان لانے سے نہ روک دے، فکر آخرت سے نہ روک دے، آخرت کے یقین سے نہ روک دے۔ وَلَمَّا جَاءَ عِيسَىٰ بِالْبَيِّنَاتِ قَالَ قَدْ جِئْتُكُم بِالْحِكْمَةِ وَلِأُبَيِّنَ لَكُمْ بَعْضَ الَّذِي تَخْتَلِفُونَ فِيهِ، اور جب عیسیٰ علیہ السلام صریح نشانیاں لیے ہوئے آئے تھے تو انہوں نے کہا تھا کہ میں تم لوگوں کے پاس حکمت لے کر آیا ہوں، اس لیے آیا ہوں کہ تم پر بعض ان باتوں کی حقیقت کھول دوں جن میں تم اختلاف کر رہے ہو۔ فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَطِیعُونِ، لہٰذا تم اللہ سے ڈرو اور میری اطاعت کرو۔ إِنَّ اللَّهَ هُوَ رَبِّي وَرَبُّكُمْ فَاعْبُدُوهُ، حقیقت یہ ہے کہ اللہ ہی میرا رب بھی ہے اور تمہارا رب بھی۔ ھذا صراط مستقیم، یہی سیدھا راستہ ہے۔ فاختلف الاحزاب من بینہم، مگر اس کی صاف تعلیم کے باوجود گروہوں نے آپس میں اختلاف کیا۔ فویل للذین ظلموا من عذاب یوم علیم، بس تباہی ہے ان لوگوں کے لیے جنہوں نے ظلم کیا ایک دردناک دن کے عذاب سے۔ هل ينظرون الا الساعة ان تأتيهم بغتة وهم لا يشعرون، کیا یہ لوگ اب اسی چیز کے منتظر ہیں کہ اچانک ان پر قیامت آ جائے اور انہیں خبر بھی نہ ہو؟ الاخلاء یومئذ بعضهم لبعض عدو الا المتقین، وہ دن جب آئے گا تو متقین کو چھوڑ کر باقی سب دوست ایک دوسرے کے دشمن ہو جائیں گے۔ یہ آیت کس قدر اہم ہے۔ اللہ تعالیٰ بتا رہے متقین کے علاوہ جتنی دوستیاں ہیں بس وہ دنیا تک محدود رہیں گی، آخرت میں کام آنے والی نہیں، اور وہ نہ صرف ختم ہو جائیں گی بلکہ ایک دوسرے کے دشمن بن جائیں گے، ایک دوسرے پر الزام دھریں گے کہ فلاں میری گمراہی کا سبب بنا، فلاں اپنے ساتھ مجھے بھی لے ڈوبا، اس کو دوہرا عذاب دیجیے۔ اور آخرت میں کون سی دوستی کام آنے والی ہے، کون سی دوستی برقرار رہے گی؟ جو اللہ کی خاطر ہوگی، جو اس کے دین کی خاطر ہوگی، جو تقوی کی بنیاد پر یا کسی نیکی کی بنیاد پر ہوگی۔ وہ لوگ کہ جنہوں نے نیکی کے کاموں میں ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کیا ہوگا۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، قیامت کے دن اللہ تعالیٰ فرمائیں گے، کہاں ہے میری خاطر آپس میں محبت کرنے والے؟ میرے جلال کی قسم، آج میں ان کو اپنے سائے میں رکھوں گا، جس دن میرے سائے کے علاوہ کوئی سایہ نہ ہوگا، اور وہ نور کے ممبروں پر بٹھائے جائیں گے۔ تو دعا کیجیے اللہ تعالیٰ ہمیں اللہ کی خاطر، دین کی خاطر آپس میں محبت کرنے والا بنائے، اچھے لوگوں کا ساتھ عطا فرمائے، وہ دوستیاں عطا فرمائے جو قیامت میں بھی برقرار رہیں، جو یہاں نیکی کے کاموں میں ایک دوسرے کے مددگار ہوں اور وہاں جنت کے درجوں کو پانے کے لیے ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کرنے والے ہوں۔
اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث کا مفہوم ہے کہ ایمان کا سب سے مضبوط کڑا اللہ کی خاطر محبت کرنا ہے اور اس کی خاطر بغض کرنا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے سب سے مضبوط کڑا کیوں کہا؟ کہ مومن دوست اپنے مومن دوست کا حوصلہ بڑھاتا ہے، ایمان بڑھاتا ہے، اسے نیکی کے رستے پر بڑھاتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک شخص نے پوچھا کہ آپ کا اس شخص کے بارے میں کیا ارشاد ہے جو کچھ لوگوں سے محبت کرتا ہے لیکن مل نہیں سکا، یعنی نہ دنیا میں ان سے ملاقات ہو سکی، نہ ان کے مرتبے اور مقام کو پہنچ سکا۔ آپ نے ارشاد فرمایا، آدمی اس کے ساتھ ہوگا جس کے ساتھ وہ محبت کرتا ہے۔ ہم اپنی محبتوں کو چیک کریں، اپنی دوستیوں کا جائزہ لیں، کس کے ساتھ محبت ہے، کن کو نگاہوں میں سجا رکھا ہے، کسے دل میں بٹھا رکھا ہے، اور ہم یہ اپنے لیے آج کے دن میں طے کر سکتے ہیں کہ ہمارے جنازے میں کون شرکت کرے گا۔ جس کے ساتھ ہم اٹھتے بیٹھتے ہیں، کھاتے پیتے ہیں، دوستیاں کرتے ہیں، ملتے ملاتے ہیں، تعلق رکھتے ہیں، وہی لوگ جنازے میں آتے ہیں۔ اگر وہ نیک لوگ ہیں، اچھے لوگ ہیں تو وہی جنازے میں شریک ہوں گے، اگر برے ہیں تو وہی شریک ہوں گے۔ اور یہ منظر تو ہم دیکھتے ہیں، کوئی اداکار فوت ہوتا ہے تو اس کے جنازے میں سارے اداکار آتے ہیں، کوئی سیاستدان فوت ہوتا ہے تو سارے سیاستدان آتے ہیں، کوئی عالم دین فوت ہوتا ہے تو علماء اور محبت کرنے والی عوام کا جم غفیر ان کے جنازے میں آتا ہے۔ تو آج ہمیں اپنے لیے طے کرنا ہے کہ کون لوگ ہمارے جنازے میں شرکت کریں گے۔ یا عبادی لا خوف علیکم اليوم ولا انتم تحزنون الذین آمنوا بآیاتنا وکانوا مسلمین۔ اس روز ان لوگوں سے جو ہماری آیات پر ایمان لائے تھے اور مطیع فرمان بن کر رہے تھے کہا جائے گا کہ اے میرے بندو، آج تمہارے لیے کوئی خوف نہیں اور نہ تمہیں کوئی غم لاحق ہوگا۔ ادخلوا الجنت انتم وازواجکم تحبرون، داخل ہو جاؤ جنت میں تم اور تمہاری بیویاں، تمہیں خوش کر دیا جائے گا۔ یہاں ازواج سے بیویاں بھی مراد ہو سکتی ہیں اور دوست اور رفیق اور ساتھی بھی مراد ہیں۔ یطاف علیہم بصحاف من ذہب واکواب، ان کے آگے سونے کے تھال اور ساغر گردش کرائے جائیں گے۔ وفیہا ما تشتہی الانفس وتلذ الاعین، اور ہر من بھاتی اور نگاہوں کو لذت دینے والی چیز وہاں موجود ہوگی۔ وانتم فیہا خالدون، اور ان سے کہا جائے گا کہ تم اب ہمیشہ یہاں رہو گے۔ وَتِلْكَ الْجَنَّةُ الَّتِي أُورِثْتُمُوهَا بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ، تم اس جنت کے وارث اپنے ان اعمال کی وجہ سے ہوئے ہو جو دنیا میں تم کرتے رہے۔ لَكُمْ فِيهَا فَاكِهَةٌ كَثِيرَةٌ مِّنْهَا تَأْكُلُونَ، تمہارے لیے یہاں بکثرت فواکہ موجود ہیں جنہیں تم کھاؤ گے۔ یعنی جنت ایمان اور عمل کے نتیجے میں عطا ہو رہی ہے، اور یقیناً یہ اللہ کا فضل ہے، اس کی رحمت ہے۔ کتنی پیاری جنت اللہ نے مومنین کے لیے سجائی ہے، جس میں نہ کوئی غم ہے نہ کوئی ڈر ہے۔ اور یہ جنت ہے، کوئی 5 اسٹار ہوٹل کا پیکج نہیں کہ کھا پی رہے ہیں اور ساتھ میں فکر بھی لگی ہوئی ہے کہ پتہ نہیں کتنا بل آ جائے اور کنگال ہی نہ ہو جائیں، اور یہ پیچھے کا بھی کوئی غم نہیں کہ پتہ نہیں پیچھے کیا حال ہوگا، گھر میں آندھی طوفان آیا ہو اور گھر گندا ہو چکا ہوگا۔ تو جنت میں نہ کوئی غم ہے، نہ کوئی فکر، نہ کوئی خوف، ساتھی بھی ساتھ ہیں، دوست احباب بھی ساتھ ہیں، بیویاں بھی ساتھ ہیں۔ اور روایات سے تو پتہ چلتا ہے کہ جنت میں کوئی آدمی بن بیاہا نہیں ہوگا، سب زوج کے ساتھ ہوں گے اور سونے کے برتنوں میں سرو کیے جا رہے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سونے اور چاندی کے برتن میں نہ پیو، نہ سونے اور چاندی کے برتنوں میں کھاؤ، کیونکہ سونے اور چاندی کے برتن دنیا میں کافروں کے لیے ہیں اور آخرت میں ہمارے لیے ہیں۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قیامت کے روز سب سے پہلا گروہ جو جنت میں جائے گا، ان کے چہرے 14ویں رات کے چاند کی طرح چمک رہے ہوں گے۔ دعا کیجیے اللہ ہمیں ان میں سے کر دے۔ دوسرے گروہ کے چہرے آسمان میں چمکتے خوبصورت ستاروں کی طرح چمک رہے ہوں گے، اور دونوں گروہوں کے مردوں کو 2 بیویاں عطا کی جائیں گی، اور ہر عورت 70 جوڑے پہنے ہوئے ہوگی۔ تصور کر لیجئے جس طرح آج کئی ایسے ڈریسز ہوتے ہیں، اوپر نیچے لیئرز ہوتی ہیں ان کی، اور یہاں تو انہیں پہننا اور سنبھالنا اور ان کے ساتھ بیٹھنا اور کھانا پینا یا لیٹنا کس قدر مشکل ہوتا ہے، لیکن جنت کے لباس کیسے خوبصورت ہیں، 70 جوڑے، سب کے سب خوبصورت، اوپر نیچے پہنے ہوئے، اور اتنے جوڑوں میں سے بھی پنڈلی کا گودا نظر آ رہا ہوگا۔ کیا خوبصورتی ہے، کیا حسن ہے، کیسی نعمتیں ہیں، اللہ ہمیں یہ نعمتیں عطا کر دے۔ اب دوسرا منظر اللہ تعالیٰ پیش کر رہے ہیں، ان المجرمین فی عذاب جہنم خالدون، رہے مجرم تو وہ ہمیشہ جہنم کے عذاب میں مبتلا رہیں گے۔
لا یفتر عنہم وہم فیہ مبلسون، کبھی ان کے عذاب میں کمی نہ ہوگی اور وہ اس میں مایوس پڑے ہوں گے۔ وما ظلمناہم ولکن کانوا ہم الظالمین، ان پر ہم نے ظلم نہیں کیا بلکہ وہ خود ہی اپنے اوپر ظلم کرتے رہے۔ وَنَادَوْا يَا مَالِكُ لِيَقْضِيَ عَلَيْنَا رَبُّكَ، وہ پکاریں گے اے مالک تیرا رب ہمارا کام ہی تمام کر دے تو اچھا ہے۔ قَالَ إِنَّكُمْ مَاكِثُونَ، وہ جواب دے گا تم یوں ہی پڑے رہو گے۔ لَقَدْ جِئْنَاكُمْ بِالْحَقِّ وَلَكِنَّ أَكْثَرَكُمْ لِلْحَقِّ كَارِهُونَ، ہم تمہارے پاس حق لے کر آئے تھے مگر تم میں سے اکثر کو حق ہی ناگوار تھا۔ ام ابرموا امرا فإنا مبرمون، کیا ان لوگوں نے کوئی اقدام کرنے کا فیصلہ کر لیا ہے؟ اچھا تو ہم بھی پھر ایک فیصلہ کیے لیتے ہیں۔ ام یحسبون انا لا نسمع سرهم ونجواهم، کیا انہوں نے یہ سمجھ رکھا ہے کہ ہم ان کے راز کی باتیں اور ان کی سرگوشیاں سنتے نہیں؟ بلا کیوں نہیں، ورسولنا لدیہم یکتبون، ہم سب کچھ سن رہے ہیں اور ہمارے فرشتے ان کے پاس ہی لکھ رہے ہیں۔ قل ان کان للرحمن ولد، ان سے کہیے اگر واقعی رحمان کی کوئی اولاد ہوتی، فانا اول العابدین، تو سب سے پہلے عبادت کرنے والا میں ہوتا۔ سبحان رب السماوات والارض رب العرش عما یصفون، پاک ہے آسمان اور زمین کا فرما روا، عرش کا مالک ان ساری باتوں سے جو یہ لوگ اس کی طرف منسوب کرتے ہیں۔ فذرهم يخوضوا ويلعبوا حتى يلاقوا يومهم الذي يوعدون، اچھا انہیں اپنے باطل خیالات میں غرق اور اپنے کھیل میں منہمک رہنے دو، یہاں تک کہ یہ اپنا وہ دن دیکھ لیں جس کا انہیں خوف دلایا جا رہا ہے۔ وَهُوَ الَّذِي فِي السَّمَاءِ إِلَٰهٌ وَفِي الْأَرْضِ إِلَٰهٌ، وہی ایک آسمان میں بھی خدا ہے اور زمین میں بھی خدا۔ وَهُوَ الْحَكِيمُ الْعَلِيمُ، اور وہی حکیم اور علیم ہے۔ وَتَبَارَكَ الَّذِي لَهُ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا، بہت بالا و برتر ہے وہ جس کے قبضے میں زمین اور آسمانوں اور ہر اس چیز کی بادشاہی ہے جو زمین اور آسمان کے درمیان پائی جاتی ہے۔ وَعِندَهُ عِلْمُ السَّاعَةِ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ، اور وہی قیامت کی گھڑی کا علم رکھتا ہے اور اسی کی طرف تم سب پلٹائے جانے والے ہو۔ وَلَا يَمْلِكُ الَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِهِ الشَّفَاعَةَ إِلَّا مَنْ شَهِدَ بِالْحَقِّ وَهُمْ يَعْلَمُونَ، اسے چھوڑ کر یہ لوگ جنہیں پکارتے ہیں وہ کسی شفاعت کا اختیار نہیں رکھتے الا یہ کہ کوئی علم کی بنا پر حق کی شہادت دے۔ وَلَئِن سَأَلْتَهُم مَّنْ خَلَقَهُمْ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ فَأَنَّىٰ يُؤْفَكُونَ، اگر آپ ان سے پوچھیں کہ انہیں کس نے پیدا کیا ہے تو یہ خود کہیں گے کہ اللہ نے، پھر کہاں سے یہ دھوکہ کھا رہے ہیں۔ وَقِيلِهِ يَا رَبِّ إِنَّ هَٰؤُلَاءِ قَوْمٌ لَّا يُؤْمِنُونَ، قسم ہے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اس قول کی کہ اے رب یہ وہ لوگ ہیں جو مان کر نہیں دیتے۔ فَاصْفَحْ عَنْهُمْ وَقُلْ سَلَامٌ، اچھا اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان لوگوں سے درگزر کیجئے اور کہہ دیجئے کہ سلام ہے تمہیں۔ فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ، ان قریب انہیں معلوم ہو جائے گا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا نا کہ یہ لوگ مان کر نہیں دیتے، تو دعا کر لیجئے کہ پروردگار ہمیں ماننے والوں میں شامل کر دے۔ اور یہاں سلام سے کیا مراد ہے کہ ان سے درگزر کہو، ان سے درگزر کرو اور کہہ دو کہ سلام ہے تمہیں؟ یہ سلام ملاقات کا سلام نہیں، ترک ملاقات کا سلام ہے۔ سورہ دخان مکی دور کی صورت ہے، اور جب کفار مکہ کی مخالفانہ روش شدید سے شدید تر ہوتی چلی گئی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی کہ خدایا یوسف علیہ السلام کے قحط جیسے قحط سے میری مدد فرما۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا خیال تھا کہ جب ان لوگوں پر مصیبت پڑے گی تو انہیں خدا یاد آئے گا اور ان کے دل نصیحت قبول کرنے کے لیے نرم پڑ جائیں گے۔ اللہ نے آپ کی دعا قبول فرما لی اور سارے علاقے میں ایسا قحط پڑا کہ لوگ بلبلا اٹھے۔ آخرکار بعض سرداران قریش جن میں خاص طور پر ابو سفیان کا نام بھی لیا گیا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور آپ سے درخواست کی کہ اپنی قوم کو اس بلا سے بچانے کے لیے دعا کریں۔ یہی موقع ہے جب اللہ تعالیٰ نے یہ سورت نازل فرمائی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، حامیم والکتاب المبین، انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکۃ انا کنا منذرین۔ حامیم، قسم ہے اس کتاب مبین کی کہ ہم نے اسے ایک بڑی خیر و برکت والی رات میں نازل کیا، کیونکہ ہم لوگوں کو متنبع کرنے کا ارادہ رکھتے تھے۔ فیہا یفرق کل امر حکیم امرا من عندنا انا کنا مرسلین، یہ وہ رات تھی جس میں ہر معاملے کا حکیمانہ فیصلہ ہمارے حکم سے صادر کیا جاتا ہے، ہم ایک رسول بھیجنے والے تھے۔ رحمتا من ربک، تیرے رب کی رحمت کے طور پر۔ انہو هو السمیع العلیم، بے شک وہی سب کچھ سننے اور جاننے والا ہے۔ اب یہاں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم نے قرآن کو خیر و برکت والی رات میں نازل کیا، تو یہ رات کون سی ہے؟
یہ وہ رات ہے جس میں قرآن نازل ہوا، اور ہم سورہ بقرہ میں پڑھ آئے ہیں شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، کہ رمضان وہ مہینہ ہے جس میں قرآن اللہ نے نازل کیا۔ گویا رمضان ہی کی وہ رات ہے جس میں قرآن اترا۔ اور سورہ قدر میں آتا ہے انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، کہ ہم نے اسے قدر کی رات میں نازل کیا۔ اور وہاں اللہ تعالیٰ یہ بھی فرماتے ہیں تتنزل الملائکۃ والروح فیہا باذن ربہم من کل امر، اس رات سب ملائکہ اور جبرائیل اپنے رب کے اذن سے ہر حکم لے کر اترتے ہیں۔ تو مفسرین اس بات پر متفق ہیں کہ یہ رمضان ہی کی رات ہے جسے لیلۃ القدر کہا گیا۔ تو آئیے لیلۃ القدر کے حوالے سے کچھ احادیث دیکھ لیتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں رمضان کے آخری عشرے میں شب قدر کو تلاش کرو، پھر اگر تم میں سے کوئی کمزوری دکھائے یا عاجز ہو جائے تو آخری 7 راتوں میں سستی نہ کرے۔ اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص ایمان اور احتساب یعنی ثواب کی نیت سے شب قدر کا قیام کرتا ہے اس کے پچھلے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ یعنی ایک رات کا قیام اور پچھلے سارے گناہ معاف، اس سے ہمیں اندازہ ہوتا ہے کہ یہ کتنی خیر و برکت والی رات ہے۔ اور اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں کہ ہم نے اس قرآن کو لیلۃ القدر میں نازل کیا اور تم کیا جانو کہ لیلۃ القدر کیا ہے، اور فرمایا کہ یہ تو 1000 مہینوں سے بہتر رات ہے، اور اگر ہم 1000 مہینوں کو شمار کریں تو 83 سال اور 4 مہینے بنتے ہیں، اور یہ تو 83 سال اور 4 مہینوں سے بھی زیادہ بہتر رات ہے۔ اتنی تو شاید میری اور آپ کی عمر بھی نہیں، اور اللہ نے شاید ہمیں شب قدر عطا بھی اسی لیے کی ہے کہ اس امت کی عمریں مختصر ہیں۔ پچھلی امتوں کو تو اللہ تعالیٰ نے لمبی لمبی عمریں عطا کی تھی، اور اللہ تعالیٰ نے ہمیں اسی عمر میں لمبی عمر کے برابر ثواب دے دیا۔ تو ہمیں کیا کرنا ہے؟ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ جب رمضان کا آخری عشرہ آتا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کمر بستہ ہو جاتے، حالانکہ پورا رمضان نبی صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کا دور کرتے، حضرت جبرائیل کو سناتے، حضرت جبرائیل آپ کو سناتے ہیں، آپ کی سخاوت ہوا کی تیزی کی طرح بڑھ جاتی ہے، اب نیکیوں میں بہت زیادہ آگے بڑھ جاتے ہیں۔ لیکن جب آخری عشرہ شروع ہوتا ہے تو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا بتا رہی ہیں کہ آپ کمر بستہ ہو جاتے ہیں، راتوں کو جاگتے ہیں، اہل خانہ کو جگاتے ہیں۔ تو کیا پتا چلا کہ ہم نے اکیلے نہیں جاگنا، یہ قدر والی رات اس قدر قیمتی ہے کہ یہ نہ ہو کہ بس صرف میں ہی اس سے فائدہ اٹھاؤں، میرے بچے بھی اٹھائیں، میرے گھر والے بھی اٹھائیں، میرے پیارے بھی اس سے فائدہ اٹھائیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ مہینہ جو تم پر آیا ہے اس میں ایک ایسی رات ہے جو 1000 مہینوں سے بہتر ہے، جو شخص اس سے محروم رہا وہ ہر خیر سے محروم رہا، اور اس رات کی سعادت سے تو بد نصیب ہی کو محروم کیا جاتا ہے۔ یعنی وہ کتنا بد نصیب ہے جو اتنی برکتوں والی رات سے بھی فائدہ نہ اٹھائے۔ اللہ لوگوں کو عذاب جہنم سے نجات دے رہے ہیں، خیر و برکت سے نواز رہے ہیں، فرشتے اتر رہے ہیں، اتنے فرشتے اتر رہے ہیں کہ زمین میں جگہ تنگ پڑ جاتی ہے۔ وہ سارے فرشتے، کوئی رزق کا فرشتہ ہے، بارش کا فرشتہ ہے، ہواؤں کا فرشتہ، وہ سارے فرشتے، اور خاص طور پر حضرت جبرائیل علیہ السلام جو تمام انبیاء پر اللہ کا پیغام لاتے رہے، وہ فرشتے، فرشتوں کے سردار اس رات میں اتر رہے ہیں۔ سبحان اللہ، اس رات کی قدر کو محسوس کیجئے، کتنی قیمتی رات ہے۔ اب جتنی بھی راتیں باقی رہ گئی ضائع نہیں کرنی، یہ دعاؤں کی رات ہے، یہ رونے کی رات ہے، یہ محاسبے کی رات ہے، یہ اللہ سے مانگنے کی رات ہے، یہ اللہ سے جڑ جانے کی رات ہے، یہ اگلے سال بھر میں زندگی میں نیکیوں کی پلاننگ کی رات ہے، یہ اپنی تقدیر کو بدلنے کی رات ہے۔ اور قدر والی رات اس لیے بھی کہا گیا کہ اللہ تعالیٰ اس میں تقدیر کے فیصلے کرتے ہیں۔ اگلے پورے سال میں جو کچھ بھی مجھے اور آپ کو حاصل ہونا ہے، چھننا ہے، ملنا ہے، روحانی طور پر، مادی طور پر، ہر چیز کا فیصلہ اس رات میں ہو رہا ہے۔ زندگی کا فیصلہ ہو رہا ہے، اگر موت آنی ہے تو اس کا بھی فیصلہ اسی رات میں ہو رہا ہے۔ اور ہم جانتے ہیں کہ تقدیر کو کوئی چیز نہیں ٹال سکتی مگر دعا۔ تو اس رات میں ڈھیروں دعائیں کریں، پروردگار اگر تو نے مجھے اپنے ہاں بدبخت لکھ رکھا ہے تو اسے مٹا دے اور اسے خوشبخت لکھ دے، اور اگر خوشبخت لکھا ہے تو مجھے اس پر ثابت قدم رکھ، مجھے اس پر جما کر رکھ۔ اور یہ پوری رات قدر کی ہے، کوئی یہ نہ کہے کہ یہ کوئی لمحہ ہے یا چند لمحے ہیں، یہ مغرب سے لے کر طلوع فجر تک پوری رات قدر کی ہے، وقت ضائع نہیں کرنا۔ اس میں طریقہ کیا ہے کہ دن میں آپ آرام کر لیں، مغرب سے پہلے نہا لیں، تازہ دم ہو جائیں، تاکہ فجر تک آپ اللہ کی بندگی اور عبادت کر سکیں۔
امام ابن القیم فرماتے ہیں اگر شب قدر پورے سال میں ایک رات ہوتی تو میں اس کو پانے کے لیے سال بھر قیام کرتا۔ تو 10 راتوں کے بارے میں کیا خیال ہے؟ اور 10 میں سے بھی اگر طاق راتوں کو گنا جائے تو وہ 5 ہیں۔ ان 5 راتوں میں ہم نے کمی نہیں کرنی، اور یہ آخری عشرے کی تو اللہ نے قسم کھائی ہے وَلَيَالٍ عَشْرٍ۔ اور ابھی تو ہیں بھی گرمیوں کے روزے جن کی راتیں مختصر ہیں، بس تھوڑا سا تو ٹائم ہے، اس کو عبادت میں گزار لیں۔ اور وبا کی وجہ سے سکول بھی بند ہے، ہر چیز بند ہے، ہم گھروں میں ہیں، کہیں جانا نہیں، تو سکون کے ساتھ اللہ نے وقت دیا ہے گڑ گڑانے کا، رونے کا، استغفار کا، معافی کا۔ اور یہ قدر کی رات کیوں ہے کہ اللہ نے اس میں قرآن نازل کیا، قرآن نے اس رات کو قدر والی رات بنا دیا۔ قرآن نے تو جس چیز کے ساتھ جڑا اسے قدر والا بنا دیا۔ جو فرشتہ لے کر اترا وہ فرشتوں کے سردار ہیں، جس نبی پر اترا وہ نبیوں کے سردار ہیں، جس امت پر اترا وہ امت وسط ہے، جس مہینے میں اترا وہ رمضان المبارک ہے، جس رات میں اترا وہ لیلۃ القدر۔ جو اس کے ساتھ جڑتا گیا قدر والا ہوتا گیا۔ تو اگر مجھے اور آپ کو قدر پانی ہے، اور اگر ہم اپنے بچوں کے لیے بھی قدر اور عزت اور مقام چاہتے ہیں تو خود بھی قرآن سے جڑیں اور بچوں کو بھی جوڑیں۔ اور مجھے تو لگتا ہے کہ وہ لمحے بڑے ہی قدر والے ہیں جو ہمیں اس قرآن سے جوڑ دے، اللہ سے جوڑ دے۔ لوگ جہنم کی طرف بھاگ رہے تھے، اللہ کا کلام پڑھ کر جنتوں کے راستے پر چلنے لگے، تو یہ تقدیر بدلنے کی رات ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے پوچھا کہ میں اس رات میں کیا مانگوں اگر میں لیلۃ القدر کو پا لوں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ سے یہ نہیں کہا کہ تمہاری اولاد نہیں ہے، اللہ سے اولاد مانگ لو، بڑا گھر مانگ لو، وافر رزق مانگ لو، کہا اللہ سے معافی مانگ لو، اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی۔ ساری دعاؤں کی ایک دعا، سارے مسئلوں کا ایک حل کہ اللہ معاف کر دے۔ امام ابن القیم فرماتے ہیں کہ جب تم دعا کرو اور تمہارے پاس وقت کم ہو اور تمہارے دل میں ضروریات کا ایک ہجوم ہو، تو تم اپنی ہر دعا یہ بنا لو کہ اللہ تمہیں معاف کر دے، کیونکہ اگر اللہ معاف کر دیں گے تو بن مانگے ہی ساری ضروریات پوری ہو جائیں گی۔ تو اللہ کا بڑا شکر اور احسان ہے کہ اس نے ہمیں رمضان عطا کیا اور ہمیں صحت اور زندگی دی، اور رمضان تو قیامت تک آتا رہے گا، ہم معلوم نہیں کہ اگلے رمضان میں ہوں گے یا نہیں۔ کسی بزرگ نے کہا ہے کہ اگر کوئی قبرستان والوں سے پوچھتا تو وہ کہتے کہ ہمیں رمضان کا ایک دن مل جائے، اور واقعی یہ ایام معدودات، گنتی کے چند دن ہیں، ابھی شروع ہوئے تھے اور ابھی ختم ہونے جا رہے ہیں۔ اس مہینے میں اپنے آپ کو تھکا لیں، کوئی بڑی بات نہیں۔ ہمیں نہیں معلوم ہم اگلے رمضان میں ہوں گے یا نہیں، یہ مہینہ پھر نصیب ہوگا یا نہیں۔ اللہ ہمیں رمضان کی اور لیلۃ القدر کی خیر اور برکتیں سمیٹنے والا بنا دے۔ رب السماوات والارض وما بینہما ان کنتم موقنین۔ آسمان اور زمین کا رب، ہر اس چیز کا رب جو آسمان اور زمین کے درمیان ہے، اگر تم واقعی یقین رکھنے والے ہو۔ لا الہ الا هو یحیی و یمیت ربکم و رب آبائکم الاولین۔ کوئی معبود اس کے سوا نہیں، وہی زندگی عطا کرتا ہے، وہی موت دیتا ہے۔ تمہارا رب اور تمہارے ان اسلاف کا رب جو پہلے گزر چکے ہیں۔ بل ہم فی شک یلعبون، مگر فی الواقع ان لوگوں کو یقین نہیں بلکہ یہ اپنے شک میں پڑے کھیل رہے ہیں۔ فارتقب یوم تأتی السماء بدخان مبین۔ اچھا انتظار کرو اس دن کا جب آسمان صریح دھواں لیے ہوئے آئے گا۔ یغش الناس، وہ لوگوں پر چھا جائے گا۔ ھذا عذاب علیم، یہ ہے دردناک عذاب۔ ربنا اکشف عنا العذاب انا مؤمنون۔ اب کہتے ہیں پروردگار ہم پر سے یہ عذاب ٹال دے، ہم ایمان لاتے ہیں۔ انا لہم الذکری وقد جاءہم رسول مبین۔ ان کی غفلت کہاں دور ہوتی ہے، ان کا حال تو یہ ہے کہ ان کے پاس رسول مبین آ گیا۔ ثم تولوا عنہ وقالوا معلم مجنون، پھر بھی یہ اس کی طرف ملتفت نہ ہوئے اور کہا یہ تو سکھایا پڑھایا باولا ہے۔ انا کاشف العذاب قلیلا انکم عائدون، ہم ذرا عذاب ہٹائے دیتے ہیں، تم لوگ پھر وہی کچھ کرو گے جو پہلے کر رہے تھے۔ یوم نبطش البطشۃ الکبری انا منتقمون، جس روز ہم بڑی ضرب لگائیں گے وہ دن ہوگا جب ہم تم سے انتقام لیں گے۔ وَلَقَدْ فَتَنَّا قَبْلَهُمْ قَوْمَ فِرْعَوْنَ وَجَاءَهُمْ رَسُولٌ کَرِيمٌ، ہم ان سے پہلے فرعون کی قوم کو اسی آزمائش میں ڈال چکے ہیں، ان کے پاس ایک نہایت شریف رسول آیا، ان ادوا الی عباد اللہ، اور اس نے کہا اللہ کے بندوں کو میرے حوالے کر دو، انی لکم رسول امین، میں تمہارے لیے ایک امانت دار رسول ہوں، وَأَلَّا تَعْلُوا عَلَى اللَّهِ، اللہ کے مقابلے میں سرکشی نہ کرو،
انی آتیکم بسلطان مبین، میں تمہارے سامنے اپنے ماموریت کی صریح سند پیش کرتا ہوں۔ وانی عذت بربی وربکم ان ترجمون، اور میں اپنے رب اور تمہارے رب کی پناہ لے چکا ہوں اس سے کہ تم مجھ پر حملہ آور ہو۔ وَإِن لَّمْ تُؤْمِنُوا لِي فَاعْتَزِلُونِ، اگر تم میری بات نہیں مانتے تو مجھ پر ہاتھ ڈالنے سے باز رہو۔ فَدَعَا رَبَّهُ أَنَّ هَٰؤُلَاءِ قَوْمٌ مُجْرِمُونَ، آخر کار اس نے اپنے رب کو پکارا کہ یہ لوگ مجرم ہیں۔ فَأَسْرِ بِعِبَادِي لَيْلًا إِنَّكُم مُّتَّبَعُونَ، جواب دیا گیا اچھا تو راتوں رات میرے بندوں کو لے کر چل پڑ، تم لوگوں کا پیچھا کیا جائے گا۔ وَاتْرُكِ الْبَحْرَ رَهْوًا، سمندر کو اس کے حال پر کھلا چھوڑ دے۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام سمندر پار کر گئے تو انہوں نے چاہا کہ عصا مار کر دوبارہ سمندر کو جوڑ دے تاکہ فرعون اور اس کا لشکر ان کا پیچھا نہ کر سکے، لیکن اللہ کو کچھ اور منظور تھا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اس کو کھلا چھوڑ دے۔ انہم جند مغرقون، یہ سارا لشکر غرق ہونے والا ہے۔ کم ترکوا من جنات وعیون وزروع ومقام کریم، کتنے ہی باغ اور چشمے اور کھیت اور شاندار محل تھے جو وہ چھوڑ گئے۔ وَنَعْمَةٍ كَانُوا فِيهَا فَاكِهِينَ، اور کتنے ہی عیش کے سر و سامان جن میں وہ مزے کر رہے تھے ان کے پیچھے دھرے رہ گئے۔ كَذَلِكَ وَأَوْرَثْنَاهَا قَوْمًا آخَرِينَ، یہ ہوا ان کا انجام اور ہم نے دوسروں کو ان چیزوں کا وارث بنا دیا۔ فَمَا بَكَتْ عَلَيْهِمُ السَّمَاءُ وَالْأَرْضُ، پھر نہ آسمان ان پر رویا نہ زمین۔ کیوں؟ اس لیے کہ انہوں نے زمین پر ایسی کوئی نیکی نہ کی کہ ان کے مر جانے سے زمین روتی، اور نہ ان کا کوئی نیک عمل آسمان تک پہنچا کہ آسمان ان کو روتا۔ جس زمین پر نیکیاں کرتے ہیں گواہ بنتی ہیں، مانوس ہو جاتی ہیں۔ آسمان کے وہ ٹکڑے جہاں سے نیک اعمال اوپر چڑھتے ہیں اس کی موت کی صورت میں روتے ہیں۔ اللہ کرے کہ ہماری موت پر اسی طرح آسمان اور زمین روئے۔ وَمَا كَانُوا مُنظَرِينَ، اور ذرا سی مہلت بھی ان کو نہ دی گئی۔ اندازہ لگائیے جب تک وہ حکمران تھے تو ان کی عظمت کے ڈنکے بج رہے تھے، دائیں بائیں خوش آمدیوں کے جھمگٹے آگے پیچھے لگے رہتے، اور جب وہ گرے تو کوئی آنکھ ان کے لیے رونے والی نہ تھی، بلکہ دنیا نے اطمینان کا سانس لیا۔ انہوں نے دنیا والوں کے لیے کوئی نیکی کی ہی نہیں کہ زمین والے ان کے لیے روتے، نہ اللہ کی رضا کے لیے کوئی کام کیا کہ آسمان والوں کو ان کی ہلاکت پر افسوس ہوتا، اور جب ان کے جرائم حد سے بڑھ گئے تو اس طرح اٹھا کر پھینک دیے گئے جیسے کوئی کوڑا کرکٹ پھینکتا ہے۔ وَلَقَدْ نَجَّيْنَا بَنِي إِسْرَائِيلَ مِنَ الْعَذَابِ الْمُهِينِ مِنْ فِرْعَوْنَ إِنَّهُ كَانَ عَالِيًا مِنَ الْمُسْرِفِينَ، اس طرح بنی اسرائیل کو ہم نے سخت ذلت کے عذاب سے فرعون سے نجات دی جو حد سے گزر جانے والوں میں فی الواقع بڑے اونچے درجے کا آدمی تھا۔ وَلَقَدْ اخْتَرْنَاهُمْ عَلَىٰ عِلْمٍ عَلَى الْعَالَمِينَ، اور ان کی حالت جانتے ہوئے ان کو دنیا کی دوسری قوموں پر ترجیح دی۔ وَآتَيْنَاهُمْ مِنَ الْآيَاتِ مَا فِيهِ بَلَاءٌ مُّبِينٌ، اور انہیں ایسی نشانیاں دکھائیں جن میں کھلی آزمائش تھی۔ إِنَّ هَٰؤُلَاءِ لَيَقُولُونَ إِنْ هِيَ إِلَّا مَوْتَتُنَا الْأُولَىٰ وَمَا نَحْنُ بِمُنشَرِينَ، یہ لوگ کہتے ہیں ہماری پہلی موت کے سوا اور کچھ نہیں، اس کے بعد ہم دوبارہ اٹھائے جانے والے نہیں ہیں۔ فَأْتُوا بِآبَائِنَا إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ، اگر تم سچے ہو تو اٹھا لاؤ ہمارے باپ دادا کو۔ اَهُمْ خَيْرٌ أَمْ قَوْمُ تُبَّعٍ، یہ بہتر ہے یہ تبا کی قوم، والذین من قبلہم، اور اس سے پہلے کے لوگ، اہلکناہم انہم کانوا مجرمین، ہم نے انہیں اسی بنا پر تباہ کیا کہ وہ مجرم ہو گئے تھے۔ وما خلقنا السماوات والارض وما بینہما، یہ آسمان اور زمین اور ان کے درمیان کی چیزیں لاعبین، ہم نے کھیل کے طور پر نہیں بنا دی۔ ما خلقناہما الا بالحق ولکن اکثرہم لا یعلمون، ان کو ہم نے برحق پیدا کیا مگر اکثر لوگ جانتے نہیں۔ ان یوم الفصل میقاتہم اجمعین، ان سب کے اٹھائے جانے کے لیے طے شدہ فیصلے کا دن ہے۔ یوم لا یغنی مولا عن مولا شیئا ولا هم ینصرون، وہ دن جب کوئی عزیز قریب اپنے کسی عزیز قریب کے کچھ بھی کام نہ آئے گا، اور نہ کہیں سے انہیں کوئی مدد پہنچے گی۔ اللہ اکبر، آج جب کرونا کی وجہ سے کوئی فوت ہوتا ہے، کوئی قریبی عزیز بھی کندھا دینے کو تیار نہیں ہوتا۔ ہمیں تو اس دنیا نے، چھوٹی سی وبا نے، چھوٹے سے وائرس نے قیامت کا منظر دکھا دیا، تو وہ قیامت کیا ہوگی؟ الا من رحم اللہ، سوائے اس کے کہ اللہ ہی کسی پر رحم کرے، انہ هو العزیز الرحیم، وہ زبردست و رحیم ہے۔ ان شجرۃ الزقوم طعام الاثیم کالمہل یغلی فی البطون کغلی الحمیم،
زقوم کا درخت گنہگار کا کھاجا ہوگا، تیل کی تلچھٹ جیسا، پیٹ میں اس طرح جوش کھائے گا جیسے کھولتا ہوا پانی جوش کھاتا ہے۔ خذوہ فاعتلوہ الی سواء الجحیم، پکڑو اسے اور اگیتتے ہوئے لے جاؤ اس کو جہنم کے بیچوں بیچ۔ ثم صبوا فوق رأسہ من عذاب الحمیم، اور انڈیل دو اس کے سر پر کھولتے پانی کا عذاب، وہ سر جس میں ہر وقت برائی سمائی رہتی تھی۔ تصور کیجئے کبھی آپ نے شاور کھولا ہو اور کھولتا ہوا پانی غلطی سے آپ کے اوپر پڑ جائے۔ ذق انک انت العزیز الکریم، چکھ اس کا مزہ، بڑا زبردست عزت دار آدمی ہے تو۔ یہ کون ہے؟ کس کا نام لیا گیا یہاں پہ؟ اللہ اکبر، اگر کسی کا نام لے لیا جاتا تو شاید ہم بچ جاتے، یہاں اللہ نے نام نہیں لیا، پتہ نہیں وہ عزت دار میں ہوں یا آپ ہیں یا کوئی اور۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز اس آیت کو پڑھ کر رو دیا کرتے تھے کہ اللہ نے یہاں نام نہیں لیا، کہیں میں تو وہ آدمی نہیں کہ جسے اللہ نے دنیا میں بڑی عزت دے رکھی ہے، لوگ بڑا اچھا سمجھتے ہیں، اور آخرت میں عذاب پانے والوں میں کہیں شامل نہ ہو جاؤں۔ ان ھذا ما کنتم بہ تمترون، یہ وہی چیز ہے جس کے آنے میں تم لوگ شک رکھتے تھے۔ ان المتقین فی مقام امین، خدا ترس لوگ امن کی جگہ میں ہوں گے، فی جنات وعیون، باغوں اور چشموں میں، یلبسون من سندس و استبرق متقابلین، حریر و دیبا کے لباس پہنے آمنے سامنے بیٹھیں گے۔ کذالک وزوجناہم بحور عین، یہ ہوگی ان کی شان، اور ہم گوری گوری آہو چشم عورتیں سے بیاہ دیں گے۔ یدعون فیہا بکل فاکہۃ آمنین، وہاں وہ اطمینان سے ہر طرح کی چیزیں طلب کریں گے۔ اطمینان سے کیوں؟ یعنی جتنی چاہیں گے بے فکری سے طلب کریں گے، اور ہر چیز ان کے سامنے ان کی طلب کے مطابق حاضر کر دی جائے گی۔ دنیا میں کوئی شخص ہوٹل تو درکنار خود اپنے گھر میں بھی اطمینان سے چیزیں نہیں طلب کر سکتا، کیونکہ دنیا میں تو نہ اتنے ذخیرے ہیں نہ اس قدر سہولتیں ہیں، اور بہرحال جو چیز بھی وہ لیتا ہے اس کی جیب سے پیسے لگتے ہیں، اس کی قیمت ادا کی جاتی ہے، اور قیامت کے دن جنت میں مال اللہ کا ہوگا اور بندوں کو اس کے استعمال کی کھلی اجازت ہوگی، نہ کسی چیز کے ذخیرے ختم ہو جانے کا خطرہ ہوگا، نہ بعد میں بل آنے کا کوئی سوال۔ لا یذوقون فیہا الموت الا الموتۃ الاولی، وہاں موت کا مزہ وہ کبھی نہ چکھیں گے، بس دنیا میں جو موت آ چکی سو آ چکی۔ ووقاہم عذاب الجحیم فضلا من ربک، اللہ اپنے فضل سے ان کو جہنم کے عذاب سے بچا دے گا۔ ذالک هو الفوز العظیم، یہی بڑی کامیابی ہے۔ وانما یسرناہ بلسانک لعلہم یتذکرون، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے اس کتاب کو آپ کی زبان میں سہل بنا دیا ہے تاکہ یہ لوگ نصیحت حاصل کریں۔ فارتقب انہم مرتقبون، اب آپ بھی انتظار کیجئے، یہ بھی منتظر ہیں۔ سورہ جاسیہ مکی دور کی صورت ہے، اور جاسیہ کہتے ہیں سر نگوں ہونے کو، سر کو جھکانے کو، گھٹنوں کے بھل جھک جانے کو، گویا میسج دے دیا آج جھک جاؤ ورنہ کل جھکا دیے جاؤ گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، حامیم، تنزیل الکتاب من اللہ العزیز الحکیم، اس کتاب کا نزول اللہ کی طرف سے ہے جو زبردست اور حکیم ہے۔ ان فی السماوات والارض لآیات للمؤمنین، حقیقت یہ ہے کہ آسمان اور زمین میں بے شمار نشانیاں ہیں ایمان لانے والوں کے لیے۔ وفی خلقکم، اور تمہاری اپنی پیدائش میں، وما یبث من دابۃ آیات لقوم یوقنون، تمہاری اپنی پیدائش میں اور ان حیوانات میں جن کو اللہ زمین میں پھیلا رہا ہے، بڑی نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو یقین لانے والے ہیں۔ دیکھنے والوں کے لیے نشانیاں ہوں گی نا، جو آنکھیں بند کر لیں تو انہیں تو کچھ نظر نہیں آئے گا۔ واختلاف اللیل والنہار، شب و روز کے فرق و اختلاف میں، وما انزل اللہ من السماء من رزق فاحیا به الارض بعد موتها، اور اس رزق میں جسے اللہ آسمان سے نازل فرماتے ہیں پھر اس کے ذریعے مردہ زمین کو جلا اٹھاتے ہیں، وتصریف الرياح، اور ہواؤں کی گردش میں، آیات لقوم یعقلون، بڑی نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو عقل سے کام لیتے ہیں۔ تلک آیات اللہ نتلوها علیک بالحق، یہ اللہ کی نشانیاں ہیں جنہیں ہم آپ کے سامنے ٹھیک ٹھیک بیان کر رہے ہیں۔ فبأي حدیث بعد اللہ وآیاتہ یؤمنون، اب آخر اللہ اور اس کی آیات کے بعد اور کون سی بات ہے جس پر یہ لوگ ایمان لائیں گے؟ اللہ ہمیں ایمان لانے والا بنا دے۔ ویل لکل افاک اثیم، تباہی ہے ہر اس جھوٹے بدعمال شخص کے لیے، یسمع آیات اللہ تتلی علیہ ثم یصر مستکبرا،
جس کے سامنے اللہ کی آیات پڑھی جاتی ہیں اور وہ ان کو سنتا ہے، پھر پورے استکبار کے ساتھ اپنے کفر پر اس طرح اڑا رہتا ہے کَأَلَّمْ يَسْمَعْهَا، گویا اس نے ان کو سنا ہی نہیں۔ فَبَشِّرْهُ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ، ایسے شخص کو دردناک عذاب کا مژدہ سنا دو۔ ایسا نہ ہو کہ آیتوں پر آیتیں پڑھتے گزر جائیں اور ہم سمجھیں ہم تو بالکل ٹھیک ہیں، ہم بہت اعلیٰ ہیں، کبھی تکبر نہ ہو۔ وَإِذَا عَلِمَ مِنْ آيَاتِنَا شَيْئًا اتَّخَذَهَا هُزُوًا، ہماری آیات میں سے کوئی بات جب اس کے علم میں آتی ہے تو وہ ان کا مذاق بنا لیتا ہے۔ اولئک عذاب مہین، ایسے لوگوں کے لیے ذلت کا عذاب ہے۔ من ورائہم جہنم، ان کے آگے جہنم ہے۔ ولا یغنی عنہم ما کسبوا شیئا ولا ما اتخذوا من دون اللہ اولیاء، جو کچھ بھی انہوں نے دنیا میں کمایا اس میں سے کوئی چیز ان کے کسی کام نہ آئے گی، نہ ان کے وہ سرپرست ہی ان کے لیے کچھ کر سکیں گے جنہیں اللہ کو چھوڑ کر انہوں نے اپنا ولی بنا رکھا ہے۔ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ، اور ان کے لیے بہت بڑا عذاب ہے۔ ھذا ھدیٰ، یہ قرآن سراسر ہدایت ہے۔ وَالَّذِينَ كَفَرُوا بِآيَاتِ رَبِّهِمْ لَهُمْ عَذَابٌ مِّن رِجْزٍ أَلِيمٌ، اور ان لوگوں کے لیے بلا کا دردناک عذاب ہے جنہوں نے اپنے رب کی آیات کو ماننے سے انکار کیا۔ اللہ الذي سخر لكم البحر لتجري الفلك فيه بأمره ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون، وہ اللہ ہی تو ہے جس نے تمہارے لیے سمندر کو مسخر کیا تاکہ اس کے حکم سے کشتیاں اس میں چلیں اور تم اس کا فضل تلاش کرو اور شکر گزار بنو۔ قرآن کے فوراً بعد اللہ تعالیٰ نے سمندر کا ذکر کیا کہ جس طرح تم غوطے لگاتے ہو، قیمتی موتی تمہارے ہاتھ آتے ہیں، اسی طرح اس کتاب میں غوطے لگاؤ، غور و فکر کرو، اس میں سے تمہیں اپنی رہنمائی کے لیے بڑے قیمتی موتی ملیں گے جو تمہیں اور تمہارے گھر کو اور گھر والوں کو سجا دیں گے۔ اور دیکھیے اتنا بڑا سمندر جس کی ایک ایک موج اتنی بڑی ہے، اللہ کے آگے جھکا ہوا ہے، اللہ کا فرما بردار ہے، تو مجھے بھی رب کے آگے جھک جانا چاہیے۔ میں تو بہت عاجز اور بڑی کمزور ہوں۔ وَسَخَّرَ لَكُم مَّا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا مِّنْهُ، اس نے زمین اور آسمانوں کی ساری ہی چیزوں کو تمہارے لیے مسخر کر دیا، سب کچھ اپنے پاس سے۔ ان فی ذلک لآیات لقوم یتفکرون، اس میں بڑی نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو غور و فکر کرتے ہیں۔ قل للذین آمنوا یغفروا للذین لا یرجون ایام اللہ لیجزی قوما بما کانوا یکسبون، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ایمان والوں سے کہہ دیجئے کہ جو لوگ اللہ کی طرف سے برے دن آنے کا کوئی اندیشہ نہیں رکھتے، ان کی حرکتوں پر درگزر سے کام لیں تاکہ اللہ خود ایک گروہ کو اس کی کمائی کا بدلہ دے۔ من عمل صالحا فلنفسہ، جو کوئی نیک عمل کرے گا اپنے ہی لیے کرے گا، تو نیکی کی توفیق مل جائے تو اللہ کا شکر ادا کریں۔ ومن اساء فعلیہا، جو برائی کرے گا آپ ہی اس کا خمیازہ بھگتے گا۔ ثم الی ربکم ترجعون، پھر جانا سب کو اپنے رب ہی کی طرف ہے۔ وَلَقَدْ آتَيْنَا بَنِي إِسْرَائِيلَ الْكِتَابَ وَالْحُكْمَ وَالنُّبُوَّةَ وَرَزَقْنَاهُم مِّنَ الطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى الْعَالَمِينَ، اس سے پہلے بنی اسرائیل کو ہم نے کتاب اور حکم اور نبوت عطا کی تھی، ان کو ہم نے عمدہ سامان زیر سے نوازا، انہیں دنیا بھر کے لوگوں پر فضیلت عطا کی۔ وَآتَيْنَاهُم بَيِّنَاتٍ مِّنَ الْأَمْرِ، اور دین کے معاملے میں انہیں واضح ہدایات دے دی۔ فَمَا اخْتَلَفُوا إِلَّا مِن بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْعِلْمُ بَغْيًا بَيْنَهُمْ، پھر جو اختلاف ان کے درمیان رونما ہوا وہ ناواقفیت کی وجہ سے نہیں بلکہ علم آ جانے کے بعد ہوا، اور اس بنا پر ہوا کہ وہ آپس میں ایک دوسرے پر زیادتی کرنا چاہتے تھے۔ ان ربک یقضی بینہم یوم القیامۃ فیما کانوا فیہ یختلفون، اللہ قیامت کے روز ان معاملات کا فیصلہ فرما دے گا جن میں وہ اختلاف کرتے رہے۔ ثم جعلناک علی شریعۃ من الامر فاتبعها ولا تتبع اهواء الذین لا یعلمون، اس کے بعد اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے آپ کو دین کے معاملے میں ایک صاف شاہراہ شریعت پر قائم کیا ہے، لہٰذا آپ اسی پر چلیے اور ان لوگوں کی خواہشات کا اتباع نہ کیجیے جو علم نہیں رکھتے۔ انہم لن یغنوا عنک من اللہ شیئا، اللہ کے مقابلے میں وہ تمہارے کچھ بھی کام نہیں آ سکتے۔ وان الظالمین بعضهم اولیاء بعض، ظالم لوگ ایک دوسرے کے ساتھی ہیں۔ واللہ ولی المتقین، اور متقیوں کا ساتھی اللہ ہے۔ ھذا بصائر للناس وہدی ورحمۃ لقوم یوقنون، یہ بصیرت کی روشنیاں ہیں سب لوگوں کے لیے، ہدایت اور رحمت ان لوگوں کے لیے جو یقین لائیں، یعنی روشنی تو سب کے لیے ہے مگر ہدایت وہی پائیں گے، رحمت انہی کے حصے میں آئے گی جو اسے مان جائیں گے۔ ام حسب الذین اجترحوا السیئات ان نجعلہم کالذین آمنوا وعملوا الصالحات، کیا وہ لوگ جنہوں نے برائیوں کا ارتکاب کیا ہے یہ سمجھے بیٹھے ہیں
کہ ہم انہیں اور ایمان لانے والوں اور نیک عمل کرنے والوں کو ایک جیسا کر دیں گے؟ سواء محیاہم و مماتہم، ان کا جینا اور مرنا یکساں ہو جائے گا۔ ساء ما یحکمون، بہت برے حکم ہیں جو یہ لوگ لگاتے ہیں۔ وخلق اللہ السماوات والارض بالحق ولتجزى كل نفس بما كسبت وهم لا يظلمون۔ اللہ نے تو آسمانوں اور زمینوں کو برحق پیدا کیا ہے، اور اس لیے کیا ہے کہ ہر متنفس کو اس کی کمائی کا بدلہ دیا جائے، لوگوں پر ظلم ہرگز نہ کیا جائے گا۔ افرأیت من اتخذ الہہ ہواہ واضلہ اللہ علی علم وختم علی سمعہ وقلبہ وجعل علی بصرہ غشاوہ۔ پھر کیا تم نے کبھی اس شخص کے حال پر بھی غور کیا جس نے اپنی خواہش نفس کو اپنا خدا بنا لیا، اور اللہ نے علم کے باوجود اسے گمراہی میں پھینک دیا، اور اس کے دل اور کانوں پر مہر لگا دی، اور اس کی آنکھوں پر پردہ پڑ گیا؟ فمن یہدیہ من بعد اللہ کے بعد اور کون ہے جو اسے ہدایت دے؟ قرآن مکمل ہوتا جا رہا ہے، اور اللہ تعالیٰ کچھ ہدایات ہیں جو بار بار دے رہے ہیں۔ دیکھو ایسا نہ ہو کہ قرآن مکمل ہو جائے اور تمہاری نفسانی خواہشات پھر سر چڑھ کر بولنا شروع ہو جائیں اور تمہیں تباہی کے رستے پر لے جائیں۔ جس طرح گاڑی کی بریک خراب ہو جائے تو آدمی ایکسیڈنٹ سے نہیں بچ سکتا، اسی طرح اگر یہ نفس بے لگام ہو جائے تو بدترین تباہی لاتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا مفہوم ہے، ہوشیار ہے وہ جو اپنے نفس کو قابو میں رکھے اور موت کے بعد یعنی آخرت کی نجات اور کامیابی کے لیے عمل کرے، اور احمق وہ ہے جو اپنی خواہشات کی پیروی کر کے بغیر عمل کے اللہ سے امیدیں باندھے۔ اللہ نے یہاں علم کا ذکر کیا ہے، ہر علم ہدایت پر نہیں ہوتا، اور وہ شخص جو علم کے باوجود اپنی خواہشات پر چلتا ہے، قرآن نے اس کی بڑی بری مثال دی ہے، اسے کتے سے تشبیہ دی ہے۔ اور آپ یوں سمجھ لیجئے کہ انسان پھر خواہش نفس کا فرما بردار غلام بن جاتا ہے، جدھر اس کا نفس اسے بلاتا ہے اسی طرف چل پڑتا ہے، اور اپنی بندگی وہ اس طرح سے کراتا ہے جیسے کوئی شخص اپنے خدا کی بندگی کرتا ہے۔ آئینے میں جا کر دیکھیں کہیں وہ میں تو نہیں جس نے اپنی مرضیوں کو، اپنی خواہشات کو اللہ کا درجہ دے رکھا ہے کہ جس کام کو میرا دل چاہے میں اسے کروں، خواہ اللہ نے اسے حرام کیا ہو، اور جس کام کو میرا دل نہ چاہے اس میں نہ کر دی جائے، خواہ اسے خدا نے فرض ہی کیوں نہ کیا ہو۔ اے اللہ ہمیں ایک لمحے کے لیے بھی اپنے نفس کے حوالے نہ کرنا۔ افلا تذکرون، کیا تم لوگ کوئی سبق نہیں لیتے؟ وقالوا ما هي الا حیاتنا الدنیا نموت ونحیا وما یہلکنا الا الدہر، یہ لوگ کہتے ہیں کہ زندگی بس یہی ہماری دنیا کی زندگی ہے، یہی ہمیں مرنا اور جینا ہے، اور گردش ایام کے سوا کوئی چیز نہیں جو ہمیں ہلاک کرتی ہو۔ وما لهم بذلك من علم، در حقیقت اس معاملے میں ان کے پاس کوئی علم نہیں، انہم الا یظنون، یہ محض گمان کی پیروی کرتے ہیں۔ وَإِذَا تُتْلَىٰ عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ مَّا كَانَ حُجَّتُهُمْ إِلَّا أَن قَالُوا ائْتُوا بِآبَائِنَا إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ، اور جب ہماری واضح آیات انہیں سنائی جاتی ہیں تو ان کے پاس کوئی حجت اس کے سوا نہیں ہوتی کہ اٹھا لاؤ ہمارے باپ دادا کو اگر تم سچے ہو۔ قُلِ اللَّهُ يُحْيِيكُمْ ثُمَّ يُمِيتُكُمْ ثُمَّ يَجْمَعُكُمْ إِلَىٰ يَوْمِ الْقِيَامَةِ لَا رَيْبَ فِيهِ، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہیے کہ اللہ ہی تمہیں زندگی بخشتا ہے، پھر وہی تمہیں موت دیتا ہے، پھر وہی تم کو قیامت کے دن جمع کرے گا جس کے آنے میں کوئی شک نہیں۔ وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ، مگر اکثر لوگ نہیں جانتے۔ وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، زمین اور آسمانوں کی بادشاہی اللہ ہی کی ہے۔ وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ يَوْمَئِذٍ يَخْسَرُ الْمُبْطِلُونَ، اور جس روز قیامت کی گھڑی آ کھڑی ہوگی اس دن باطل پرست خسارے میں پڑ جائیں گے۔ وَتَرَىٰ كُلَّ أُمَّةٍ جَاثِيَةً، اس روز تم ہر گروہ کو گھٹنوں کے بل گرا ہوا دیکھو گے۔ کیسی ہیبت طاری ہوگی اس دن کی، کتنا روب ہوگا اللہ کی عدالت کا کہ بڑے بڑے ہیکڑ لوگوں کی اکڑ بھی ختم ہو جائے گی، اور عاجزی کے ساتھ سب گھٹنوں کے بل گرے ہوں گے۔ کل امت تدعی الی کتابہا، ہر گروہ کو پکارا جائے گا کہ آئے اور اپنا نامہ اعمال دیکھے۔ الیوم تجزون ما کنتم تعملون، آج تم لوگوں کو ان اعمال کا بدلہ دیا جائے گا جو تم کرتے رہے تھے۔ ھذا کتابنا ینطق علیکم بالحق، یہ ہمارا تیار کرایا ہوا اعمال نامہ ہے جو تمہارے اوپر ٹھیک ٹھیک شہادت دے رہا ہے۔ انا کننا نستنسخ ما کنتم تعملون، جو کچھ بھی تم کرتے ہو اسے ہم لکھواتے جا رہے ہیں۔ فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فَيُدْخِلُهُمْ رَبُّهُمْ فِي رَحْمَتِهِ، پھر جو لوگ ایمان لائے تھے اور نیک عمل کرتے رہے تھے انہیں ان کا رب
اپنی رحمت میں داخل کرے گا۔ یہاں رحمت سے مراد کیا ہے؟ اللہ کی جنت، کیونکہ پیارے نبی فرماتے ہیں، حدیث میں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جنت سے فرمایا تو میری رحمت ہے جسے میں چاہوں تجھے عطا فرماؤں۔ اللہم اجعلنا منہم، اللہ ہمیں اس رحمت کا حقدار بنا دینا۔ ذالک هو الفوز المبین، اور یہی صریح کامیابی ہے۔ وَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا، اور جن لوگوں نے کفر کیا تھا، افلم تکن آیاتی تتلی علیکم فاستکبرتم وکنتم قوما مجرمین، ان سے کہا جائے گا کیا میری آیات تمہیں سنائی نہیں جاتی تھی مگر تم نے تکبر کیا اور مجرم بن کر رہے۔ وَإِذَا قِيلَ إِنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ وَالسَّاعَةُ لَا رَيْبَ فِيهَا قُلْتُم مَّا نَدْرِي مَا السَّاعَةُ، اور جب کہا جاتا تھا کہ اللہ کا وعدہ برحق ہے اور قیامت کے آنے میں کوئی شک نہیں، تو تم کہتے تھے کہ ہم نہیں جانتے قیامت کیا ہوتی ہے۔ إِن نَظُنُّ إِلَّا ظَنًّا وَمَا نَحْنُ بِمُسْتَيْقِنِينَ، ہم تو بس ایک گمان سا رکھتے ہیں، یقین ہم کو نہیں۔ آج فلموں کا نام قیامت، ڈراموں کا نام قیامت، اداکاراؤں کو قیامت سے، ان کے حسن کو قیامت سے تشبیہ دے دی، اور جب قیامت آئے گی تو پتہ چلے گا یہ قیامت کتنی سخت چیز ہے۔ وَبَدَا لَهُمْ سَيِّئَاتُ مَا عَمِلُوا وَحَاقَ بِهِم مَا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ، اس وقت ان پر ان کے اعمال کی برائیاں کھل جائیں گی اور وہ اسی چیز کے پھیر میں آ جائیں گے جس کا وہ مذاق اڑایا کرتے تھے۔ وَقِيلَ الْيَوْمَ نَنسَاكُمْ كَمَا نَسِيتُمْ لِقَاءَ يَوْمِكُمْ هَٰذَا، اور ان سے کہہ دیا جائے گا آج ہم بھی اسی طرح تمہیں بھلائی دیتے ہیں جس طرح تم اس دن کی ملاقات کو بھول گئے تھے۔ ہنڈیا کو چولہے پہ رکھ کر بھول جائیں تو کیا حال ہوتا ہے، اللہ نے جہنم میں ڈال دیا اور بھول گئے تو ہمارا کیا حشر ہوگا۔ دعا کیجیے، اللہم اجرنا من النار۔ اس دنیا کی زندگی میں اللہ کو یاد رکھیں تاکہ اللہ قیامت کے دن ہمیں نہ بھولے۔ وَمَأْوَاكُمُ النَّارُ وَمَا لَكُم مِّن نَّاصِرِينَ، تمہارا ٹھکانہ اب دوزخ ہے اور کوئی تمہاری مدد کرنے والا نہیں۔ ذَلِكُمْ بِأَنَّكُمُ اتَّخَذْتُمْ آیَاتِ اللَّهِ هُزُوًا وَغَرَّتْكُمُ الْحَیَاةُ الدُّنْیَا، یہ تمہارا انجام اس لیے ہوا کہ تم نے اللہ کی آیات کا مذاق بنا لیا تھا اور تمہیں دنیا کی زندگی نے دھوکے میں ڈال دیا تھا۔ فَالْيَوْمَ لَا يُخْرَجُونَ مِنْهَا وَلَا هُمْ يُسْتَعْتَبُونَ، لہٰذا آج نہ یہ لوگ دوزخ سے نکالے جائیں گے اور نہ ان سے کہا جائے گا کہ معافی مانگ کر اپنے رب کو راضی کرو۔ دنیا میں اپنے نفس کو راضی کرتے رہے، اللہ کو بھولے رہے، اللہ کو راضی کرنے کی فکر نہ کی۔ قیامت کے دن اللہ کو راضی کرنے کی اجازت نہ دی جائے گی، نہ اللہ راضی ہوگا۔ فَلِلَّهِ الْحَمْدُ رَبِّ السَّمَاوَاتِ وَرَبِّ الْأَرْضِ رَبِّ الْعَالَمِينَ، بس تعریف اللہ ہی کے لیے ہے جو زمین اور آسمانوں کا مالک اور سارے جہان والوں کا پروردگار ہے۔ وَلَهُ الْكِبْرِيَاءُ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، زمین اور آسمانوں میں بڑائی اسی کے لیے ہے۔ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ، وہی زبردست اور دانا ہے۔ جب زمین میں اور آسمانوں میں اسی کی بڑائی ہے تو کیوں نہ اپنی زندگی میں اس کی بڑائی قائم کر لیں، عافیت اسی میں ہے۔ اور جتنی اللہ کی بڑائی دل میں آئے گی دوسروں کی بڑائی دل سے جائے گی، نفس کی بڑائی دل سے ختم ہوگی۔ اللہم انی اسألک الجنہ واعوذ بک من النار، اے اللہ ہم آپ سے آپ کی جنت کا سوال کرتے ہیں اور آپ کی جہنم سے ہم پناہ مانگتے ہیں، ہمیں پناہ عطا فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم، وصلی اللہ تعالی علی رسول خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین، آمین یا رب العالمین۔